تازہ خبر آ گئی ہے کہ پی سے 16 اپریل کی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے الیکشن کے لیے. چلیں اچھی بات ہے. یہ جو تاخیر کی جا رہی تھی یہ گورنر صاحب کی طرف سے اگر آئی ہے جو کہ پرپوزل تو پہلے بھی آ گئی تھی تو اچھی بات ہے. اب امید کرتے ہیں کہ پنجاب سے بھی آئے. یہ بحث یہ شک کرنا ہی کہ خدا نخواستہ اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, کچھ لوگوں نے غیر ذمہ دار بیان دیا ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب آ جائیں ساتھ میں ایک اور اچھی خبر بھی ہے, بری خبر بھی ہے تھوڑی سی. اچھی خبر بڑے ملک میں کم آتی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ اتنے مہینوں کے اس کے دیر ہونے کے بعد آئی ایم ایف کی ٹیم فائنلی آ گئی ہے. مگر وہ دیکھیں ان کے صرف آنے سے ہی عدل میں تو آپ آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ ہے کہ ہمارے جناب کشکول ہمارے آدمی ہماری کوئی مدد کرے. مگر یہاں پہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ایک دم سے آپ کا اسٹاک ایکسچینج کی انڈیکس چلا گیا, $2 نیچے آ گیا, تو وہ اس لیے کہ یہ اس تاخیر کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو نقصان ڈالر کا اور باقی چیزوں کا جو ہو رہا تھا, اسٹاک ایکسچینج کی ویلیو گر رہی تھی, ان کا آنا ہی بہت ضروری ہے. مگر آنے کے ساتھ جو ان کی اب شرائط ہیں, یہ کوسچن آ جاتا ہے پہلا کہ کیا یہ ان کی شرائط, کیونکہ ابھی آئی ایم ایف ان پہ دوبارہ چانس نہیں دے رہا, وہ فوری چیزیں جو آلریڈی ہو گئی ہیں مزید جو 2-4 چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے کلیئرلی وہ کہتے ہیں اب کرنی ہے. وہ اس میں ایک ہے کہ آپ نے 600 ارب, پہلے آ رہا تھا کہ 170-200 ارب روپے کے ٹیکسز آ رہے تھے, اب اشارے آ رہے ہیں کہ 600 ارب تک کی امید ہے, پاسبلٹی ہے, امکان ہے کہ ٹیکسز لگائے جائیں. تو یہ آلریڈی لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی بھی ہے, تو یہ 600 ارب روپے کے کدھر دیں گے. پھر اس میں ہے کہ کیا یہ 600 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں اس میں سے سبسڈیز یہ جو ایلیٹ کلاس ہے دینی بھی ضروری ہے ایکسپورٹرز کے لیے, خاص طور پہ کچھ جگہوں پہ چاہیے ان کو کہ ان کو کوئی رعایتیں دیں تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں. آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہے, اس کے لیے آپ نے 2-3 چیزیں لازمی کرنی ہیں. اب اپنے غیر ضروری امپورٹس کم کرنی ہیں, ایکسپورٹس بڑھانی ہیں اور ترسیلات کو امپروو کرنا ہے کسی طریقے سے, تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. مگر کیا اس میں سے جو کریں گے تو یہ جو کہاں پہ جا کے یہ ٹیکسز لگیں گے, کن طبقوں پہ لگائے جائیں گے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد ایکسچینج ریٹ کا بھی دیکھنا ہے کہ 100 اس ریٹ کے اوپر جو ہے نا چلیں, اس کی وجہ سے ترسیلات ہمیں امید ہے کہ شاید بہتر ہو جائیں, کہ ایکچول ڈیفرنس تو کم از کم ہوا. مگر 270 روپے پہ ڈالر ہے, اس کے جو مہنگائی پہ اثرات ہیں. اور آگے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آیا ان پہ آئی ایم ایف اعتبار کرے گی, کیا شرائط ان کی ہوں گی ان کے علاوہ, کیونکہ یہاں پہ سیاسی حالات کیونکہ بڑے بے یقینی کے ہیں, اور ہمارا ایک تاریخ رہی ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب کی خاص طور پہ رہی ہوئی ہے کہ ہم کروا لیتے ہیں مگر جو ہی الیکشن کا ٹائم آئے گا یہ مکر جاتے ہیں, خلاف ورزیاں کرتے ہیں. یہ ابھی کیونکہ پالیٹکس میں آگے الیکشن چلیں, ان کی بات ان کی عمران خان کی مانیں تو وہ 2-3 مہینے میں ہوگا, ان کی بات مانیں تو 6 مہینے میں ہوگا. مگر جو ہی الیکشن کا ٹائم آنا ہے تو جو بھی کرے گا اس کی سیاسی موت تو ہے, انتخابی موت ہے. تو یہ سوچا یہ جا رہا ہے, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ آئی ایم ایف کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جناب ابھی یہ وعدے کر لیں گے کہ ہم یہ 600 روپے کے ٹیکس بھی لگا دیں گے, ایکسچینج ریٹ کو ہم فری مارکیٹ بیسڈ کر دیں گے, اس کے بعد جو ہے امپورٹس کو آنے دیں گے, اور پھر ڈیوریبل ٹیکسیشن میجرز جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس لگائیں گے وہ ایسے نہیں پکے ہوں گے وہ. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاور کے ٹیرف یعنی بجلی اور گیس کے قیمت آپ کو بڑھانی پڑے گی. آلریڈی 35 روپے کا پیٹرول بڑھ گیا ہے آپ کا, اور 35-37 روپے جو ہے آپ کی ڈالر کی ہو گئی ہے. ان 2 چیزوں کے ہی جو آلریڈی 34% اس کی آپ کی سنسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو کہ اسینشل آئٹمز کی ہوتی ہے, اور جو کنزیومر آئٹمز کی جو ذرا بڑی باسکٹ ہوتی ہے اس کی 24-25 پہ ہے. تو یہ 10% جو ہیں یہ بڑھنے جا رہی ہیں آگے قیمت. میں نہیں کہہ رہا, میں اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب یہ تازہ جو 2 کام ہوئے ہیں, ایک دم سے ڈالر جو 270 پہ چلا گیا ہے اور پیٹرول جو 35 روپے گیا, اور سب سے زیادہ خطرناک بات کہ میں نہیں کہہ رہا یہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ کہیں کہ جناب یہ کیونکہ پیٹرول کی قیمت کیسے بڑھائیں گے آپ, وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس لیوی کر کے آگے تو یہ 50-60 پہ جا رہا تھا تو یہ شاید پر لیٹر 100 روپے تک بڑھ سکتی ہے,
کیونکہ ان کو پیسے کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں، یہ جو 600 ارب روپیہ ہوتا ہے یہ کہاں سے اکٹھا کریں گے اتنا، کیونکہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ یہ جی ایس ٹی لگانے میں مشکل ہے، تو آپ کے لیے آسان طریقہ ہے جی پیٹرول کی قیمت بنا دو، تو ایک دن میں پیسے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 35 پہ کی اور پورے ملک کی چیخیں نکل گئی ہیں، تو اگر یہ 100 ارب روپے پہ چلا گیا تو کیا حالات ایل پی جی 1 کلو کے پیچھے 60 روپے اوپر چلی گئی ہے، 11 کلو کا سلنڈر عامر صاحب 703 سے بھی اباو ہے، جو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گے گھریلو صارفین کو۔ اب آپ کیا کریں نا، عام آدمی کا آپ سوچیں کہ عام آدمی جو اس وقت ہے اس کو گیس گھر میں آ نہیں رہی ہے، اور جو اب بل آ رہے ہیں بہت زیادہ ہے، بجلی کبھی ہم نے نہیں تھا سردیوں میں سننے کا، اور وہ بجلی جو ہے آپ کی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس لیے اور یہی کر رہے ہیں کہ فیول منگوا ہی نہیں رہے ہیں کہ پیسے کتنے کا نہیں ہیں۔ دو ہفتے کے آپ کے ریزروز رہ گئے ہیں، $3.1 بلین پہ آ گئے ہیں، 2 ہفتے کے ریزروز ہیں، اور یہ رشیا کے پاس اس وقت گئے ہیں ٹو لیٹ والی بات ہے کہ ایسے 8 ماہ پہلے نہیں گئے کہ جب وہ 1/3 پہ آپ کو پیٹرول دینے کے لیے تیار تھا اور پاسبلٹی تھی کہ آپ روبل اور یوانز کے اندر لے سکتے تھے۔ 8 ماہ بعد گئے ہیں جبکہ کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اور اس وقت گئے ہیں جبکہ ملک کے اندر ان کی زیادہ ضرورت ہے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ بلاول صاحب اپنی ٹکٹ خرچ کے وہ جاتے ہیں، اور بہرحال وہ جو جہاز جس پہ جاتے ہیں وہ سرکاری جہاز پہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو پوری ٹیم جاتی ہے وہ بھی اپنی ٹکٹ جیب سے خرچتے ہیں، وہ بہرحال خرچے ہو رہے ہیں۔ اور کیوں اس وقت کیا حیثیت کیا ہے پاکستان اس وقت جب آپ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، سب کو پتا ہے آپ کا اکنامک کرائسس چل رہا ہے، پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، سیکورٹی کرائسس چل رہا ہے، تو اس وقت جا کے کون ہمارے سے سیریسلی بات کرنے کا، پہلے آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوتا ہے، اپنی کوئی ویلیو بڑھانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ چلتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عامر صاحب ایل سیز کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی، اسٹیل انڈسٹری بڑی شدید متاثر ہو رہی ہے، آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، جو آپ لوگوں کے بندرگاہ کے اوپر کھڑے کنٹینرز ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارا انویسٹر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، ان چیزوں کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے معاشی چیلنجز سے نبرداز ہو جائیں گے، ہم ان کو پورا کر لیں گے۔ میں لوگوں کو ڈرا نہیں رہا، اور صرف بتا رہا ہوں کہ آج کی 2-3 خبریں جو ہیں وہ اس کے سے ریلیٹڈ، یہ جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، جو ایل پی جی گیس، اور جو ساتھ میں ڈالر کی جو قیمت جا رہی ہے، صرف یہ 35 روپے لیٹر پیٹرول بڑھنے سے، یہ آج کے اخبار میں ڈان اخبار میں یہ خبر ہے کہ اس بات کی جو کی توقع کی جا سکتی ہے کہ صرف گھی اور کوکنگ آئل میں 50 سے 60 روپے پر کےجی جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر تو انہوں نے مزید اگر جو ہے نا یہ بڑھتا ہے تو ہر چیز کا، یہ صرف کوکنگ آئل کی بات نہیں، تمام چیزوں کی لگا لے، ٹرانسپورٹروں نے آگے ہی پیسے بڑھا دیے ہیں، 50 روپے 100 روپے، روٹی آگے ہی مہنگی ہوگی، ہر چیز جب آپ کی مہنگی ہو جائے گی تو اس کا کیا ہوگا۔ دوسرا خوفناک فگر جو ہے، اگین میں آج کے اخبار کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ جو آ رہے ہیں فگر، کہ صرف ٹیکس آپ کے جو اندر جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کیونکہ را مٹیریلز ہم نہیں منگوا پا رہے، ہمارے پاس ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں، کاٹن کراپ جو ہے ہماری 15 ملین بیلز تک جاتی تھی، اس دفعہ 4.5 پہ آ رہی ہے، تو وہ جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے 70 لاکھ لوگوں کی نوکریاں جانے کا اندیشہ ہے، یہ تقریباً کروڑ کے قریب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس طرح آٹو سیکٹر میں جو یہ کاریں بننے کی فیکٹری ہے، وہاں کے فگرز آ رہے ہیں کہ 3 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہاں نوکریاں جا سکتی ہیں، اور وجوہات کیا ہیں کہ لوگ وہ فیکٹریاں کیوں بند ہو رہی ہیں، کیونکہ گیس اور جو اس کے چارجز جو بڑھتے جا رہے ہیں، گیس ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے را مٹیریل مل نہیں رہے ہیں، تو یہ تمام فیکٹر ملا کے بھی کیا کریں، اچھی خبر نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے جو بدقسمتی کا اور جو تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ یہ معاشی حالات کے ہوتے ہوئے یہاں ہمارا سیاسی بحران چل رہا ہے، آپس میں وہ جو تڑائیں ختم ہی نہیں ہوتی ہے، لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے، سیاسی بحران کا نہیں، اور بے یقینی ختم نہیں ہو رہی۔ بھئی شکر ہے یہ آپ نے جو اچھی خبر دی ہے کہ الیکشن وہاں کا اناؤنس ہو گیا ہے، یہاں کا بھی ہوتا ہے، تو یہ بے یقینی جب تک نہیں ختم ہوگی، جو کوئی بھی یہ ذاتی تعصبات ختم کرنے پڑیں گے، اور آپ کو کسی نہ کسی کو جو بھی ہو، میرا خیال الیکشن ہی ایک راہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ موجودہ یہ نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اب یہ تو شرائط ہے جو امید کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ
کی کچھ سخت شرائط کریں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ کب کریں گے، اب وہ کہیں گے فوراً اناؤنس کرو، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بعد میں ہم نے جو تبدیل کی کہ گورنمنٹ دیکھے نون لیگ اور ڈار صاحب کا جو رویہ کہ ابھی ان کو پروو کروا لو کیونکہ $5-6 بلین ہے جو کہ اس سے مشروط ہے، جس نے آنا وہ پیسے آ جائیں تو اس کے بعد ہمارا جو طریقہ کار ہے، اور ان کو شک کہ مکر جاتے ہیں ایک دم نواز شریف سے کہنا ڈار صاحب کی کر رہے ہو، الیکشن ہے گیا، پاگل ہو گئے ہو، بجلی تو لانا ہے کٹاؤ، وہ جو ہی کٹے گا تو یہ ایک ٹرانش تو آ جائے گا، ایک قسط آ جائے گی، اگلی قسطیں رک جائیں گی۔